امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میری ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے اللہ پاک سب کے گھروں میں خوشیاں، سکون، صحت اور برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ سب میری ویڈیو کو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج کی ویڈیو بھی میری روزمرہ کی گھریلو زندگی سے جڑی ہوئی ایک بہت ہی پیاری مزیدار چیز کے بارے میں ہے، اور وہ ہے بیسن کی منگوریاں۔ ہماری گھریلو زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر بہت سادہ نظر آتی ہیں، لیکن جب انہیں اپنے ہاتھوں سے محبت کے ساتھ تیار کیا جائے ان کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ گھر میں بنائی ہوئی چیزوں کی اپنی ایک خوشبو، اپنا ذائقہ، اپنی ایک خوبصورت یاد ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب کوئی چیز گھر کے افراد کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کی جائے تو اس میں صرف اجزاء ہی شامل نہیں ہوتے بلکہ ہماری محبت اور محنت بھی شامل ہوتی ہے۔ آج میں نے بھی گھر میں بیسن کی منگوریاں تیار کی ہیں۔ کوشش یہی رہی ہے انہیں آسان اور گھریلو انداز میں بنایا جائے تاکہ اگر آپ بھی گھر میں منگوریاں بنانا چاہیں تو آپ کو طریقہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ میری پیاری بہنوں، گھریلو کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر ہم اسے محبت اور خوش دلی سے کریں گے تو وہی کام ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کبھی کچن میں کھانا بنانا، کبھی گھر کی صفائی کرنا، کبھی بچوں کے لیے کچھ تیار کرنا، کبھی گھر والوں کے لیے کوئی ایسی چیز بنانا جو سب شوق سے کھائیں، یہی چھوٹی چھوٹی مصروفیات ہماری زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے ہمیں ہر کام میں مہنگی چیزوں یا مشکل طریقوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں میں موجود سادہ اور عام اجزاء سے بہت سی مزیدار چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں، بس ضرورت ہے تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے وقت، بہت سارے خلوص کی۔ بیسن کی منگوریاں بھی ایسی ہی ایک گھریلو چیز ہیں، انہیں اپنی ضرورت کے مطابق بنا کر محفوظ بھی کر سکتی ہیں، جب ضرورت ہو سالن یا دوسری ڈشز میں استعمال کر سکتی ہیں۔ گھر میں تیار کی ہوئی چیزوں کی سب سے اچھی بات یہی ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم نے انہیں کس طرح اور کن چیزوں سے تیار کیا ہے۔ میری یوٹیوب فیملی، اگر آپ کو میری یہ سادہ سی گھریلو ویڈیو پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ آپ کا ایک لائک میرے لیے صرف ایک نمبر نہیں ہوتا بلکہ یہ میرے لیے آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں آپ کو کوئی نئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ آپ کے گھر میں بیسن کی منگوریاں کس طرح بنائی جاتی ہیں؟ کیا آپ انہیں خود گھر میں تیار کرتی ہیں یا بازار سے خریدنا پسند کرتی ہیں؟ اگر آپ کے پاس منگوریوں کو مزیدار بنانے کا کوئی آسان گھریلو طریقہ یا ٹپ ہے تو وہ بھی اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کبھی کبھی آپ کا ایک چھوٹا سا مشورہ کسی دوسری بہن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے اپنے تجربات ضرور شیئر کرنے چاہیے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے ہمیشہ بڑی بڑی خوشیوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی گھر کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈش، کبھی بچوں کی مسکراہٹ، کبھی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا، کبھی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی کوئی چیز دیکھ کر خوش ہونا، زندگی کی خوبصورت خوشیوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں محبت قائم رکھے، ہمارے رزق میں برکت دے۔ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہیں کہ میں یہ بیسن کی منگوریاں کس طرح فرائی کر رہی ہوں، اس طرح یہ کرسپی ہو جاتی ہیں اور اب میں ان کو نکال رہی ہوں آئل سے۔ منگوریاں بنانے کا طریقہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ ان کو میں نے بنانے سے پہلے بیسن لیا ہے، بیسن میں تمام مسالہ جات مکس کیے ہیں۔ مسالہ جو ہے وہ حسب ضرورت ڈالا ہے کیونکہ بعد میں جو ہے وہ تڑکے میں بھی مسالہ ڈلے گا۔ اور ابھی میں منگوریاں جو ہے وہ میں نے فرائی کر لی ہیں، ابھی میں پیاز فرائی کرنے لگی ہوں، تڑکا بنانے لگی ہوں اس کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ نے جب بیسن مکس کیا تھا ہم نے، وہ نہ زیادہ سخت تھا نہ زیادہ پتلا تھا، اس طرح ہم نے اس میں آئل بھی مکس کیا تھا تاکہ یہ منگوریاں آپس میں نہ چپکیں۔ ابھی ہمارے پیاز جو ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں، براؤن ہو گئے ہیں۔ ابھی ہم اس میں سرخ مرچ، ہلدی اور نمک ڈالیں گے۔ جو آپ کے گھر میں موجود ہیں چیزیں آپ آسانی سے استعمال کر سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مہنگی چیزیں استعمال کریں، آپ سادہ چیزوں سے بھی گھر پر کھانا تیار کر سکتی ہیں۔ یہ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں۔ آخر میں ایک بار پھر ہم سب کا
ہم آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سب ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ تھینک یو، یہاں تک دیکھنے کا شکریہ۔